چنانچہ یہ بخاری کی روایت ہے اور باب ہے فی قولہ علیہ السلام نور انی اراہ، کہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حل رأیت ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو ملاحظہ فرمایا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور، اللہ تبارک و تعالی ایک نور ہے، انی اراہ، بے شک میں نے اس نور کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالی کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اگر سرکار انکار فرماتے تو یقیناً پھر یہ کنفرم ہو جاتا کہ دنیا میں کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا تو آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت ثابت ہوئی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کلام فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے چشمان ظاہری سے دیکھا، تو لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کوئی کلام بیان فرمائیں تو آپ کے کلام سے کمال کے پہلو اخذ کرنا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بروز ترقی دینے کا خود وعدہ فرمایا۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں فضائل و کمالات کے اعتبار سے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اگرچہ اس آیت کے اور بھی معانی ہیں، لیکن یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ ہر آنے والی گھڑی فضائل اور کمالات کے اعتبار سے آپ کے حق میں بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے کمال میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ عروج کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے اوصاف، آپ کی خصوصیات، آپ کی نعمتیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تسلسل سے نازل ہونے والا سلسلہ انعام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر نبی کریم کے کلام سے وہ معانی اخذ کرنے چاہیے جس میں نبی کریم کے لیے کمال کے پہلو ہوں۔ لہذا ہم اس میں ہر طرح کا دیدار مراد لے لیں گے، چشمان ظاہری سے بھی، زبان دل کے ذریعے بھی، اور اسی طرح خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت، اور یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صرف ایک کلام سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ومن سورۃ والنجم باب میں یہ ایک روایت مزید ہے، حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لقیا ابن عباس کعبا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی بعرفہ، میدان عرفات میں، فسألہ عن شیء، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا، فکبر، تو آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، حتی جاوبتہ الجبال، یہاں تک کہ پہاڑ گونج گئے، فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا بنو ہاشم، بے شک ہم بنو ہاشم ہیں۔ یعنی کویسچن جو تھا وہ ایک ایسا کویسچن تھا کہ حضرت کعب الاحبار نے اس پہ بلند آواز سے تکبیر کہی، اور اب اگلا جو کلام آ رہا ہے وہ آپ کے سوال کے بارے میں ہی نشاندہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فقال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زیارت کو اور اپنے کلام کو موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کو اور کلام کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کر دیا۔ لہذا فکلم موسیٰ، بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا مرتین، دو مرتبہ، ورآہ محمد مرتین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔ اس میں بھی چونکہ مطلقاً کلام ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف رہا ہے، کیونکہ یہ آیتیں ابھی یہ دونوں جو روایات میں نے بیان کی مطلق ہیں، ان میں کلام ہوا کہ دل کی آنکھوں سے نبی کریم نے دیکھا ہے یا اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ اس میں بڑی طویل بحثیں ہیں،
ہر قسم کی روایات موجود ہیں. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں نقل کیے کہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور 1 مرتبہ ظاہری سے دیکھا. چونکہ کلام ہے وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت عام رکھا جائے کہ نبی کریم نے ہر طرح اپنے رب کی زیارت کی ہے، چشمان ظاہری سے بھی، اپنے قلب سے بھی، اور اسی طریقے سے خواب میں بھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا اپنی بارگاہ میں جیسا اس نے چاہا بلایا، اور بلانے کے بعد یہ اعزاز ہوتا ہے مہمان کا کہ اس کو زیارت کروائی جائے. لہٰذا نبی کریم نے یقیناً چشمان ظاہری سے اپنے رب کی زیارت کی. اس پہ اکثر بہت سارے صحابہ کرام ہیں اس عقیدے پر، اور بہت جمہور جو مطلب تقریباً علماء اسلام خصوصاً متاخرین جو علماء متاخرین وہ اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. اور کم از کم اس میں ممانعت کوئی نظر نہیں آتی ہے اس طرح کی کہ نبی کریم کے لیے کوئی خاص ممانعت ہو، کیونکہ اس بات تو ثابت ہوا نبی کریم سے ممانعت نہیں ثابت، تو جتنے کمال اور فضیلت کے پہلو ہوں اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں ہم نے جو عقیدہ کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے چشمان ظاہری سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو ایک حصہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. اب دوسرا کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اس پہ 2 قرآن پاک کی آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر، مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو زیارت کی تمنا کا اظہار کیا. اسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، ارینی، تو اپنا آپ مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس پہ انشاءاللہ کلام ہوگا، آیت بھی بیان ہوگی، مزید رؤیت باری تعالیٰ پہ کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.